بھائی کتنے لوگ عمل کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ دیکھتے ہیں. الحمدللہ عمل کریں گے. اللہ ہمارے ان بچوں کے، نوجوانوں کے ہاتھوں کو اٹھانے کو قبول عطا فرما لے. اللہ جتنے بھی علماء کرام ہمارے یہاں پر تشریف لائے ہیں، جو بھی دین کی باتیں ہو یا اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. آمین بولے تو الحمدللہ. دیکھیے قبرستان کا جلسہ ہے الحمدللہ. یہ قبرستان یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں سب کو جانا، بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، جانا سب کو اس گھر میں. کوئی بچے گا؟ بھائی اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر تم سب کو میرے پاس آنا. تم سب کو، بھائی تم سب کو کہاں؟ تو وہاں جاؤ گے تو کچھ لے کے جانا ہو، خالی ہاتھ جانا ہوگا. کیا لے کے جاؤ گے؟ موبائل. ایک آدمی، بھائی ہم کہتے ہیں کہ ہم تو سوچتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نماز جمعہ پڑھنے گئے، میری نماز ہو گئی، لیکن نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی اس پر غور کرنا ہوگا. ہم جلسے میں آئے، ہم نے پوری رات گزار دی، اب ہمیں فائدہ پہنچا کہ نہیں پہنچا آپ نے کبھی غور کیا؟ ہم دل خوش ہیں کہ ہم جلسہ میں گئے تھے، تقریر سنے ہیں، پوری رات جگے ہیں، اتنا ثواب ملے گا. اب اس کتنا ثواب ملا کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ عمل جو کرے گا ثواب اسی کو ملے گا، جو عمل نہ کیا اس کو اتنا ثواب کہاں سے ملے گا؟ ایک آدمی کان کا بہیر تھا، بہت بڑکا بہیر. اس کے سمدھی کی طبیعت خراب ہو گئی تو سوچا کہ سمدھی کی عیادت کو جانا چاہیے. بیمار کی عیادت کو جانا نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے لوگ بولتے الحمدللہ. یہ شخص سوچا کہ ہم جائیں گے سمدھی کی عیادت کرنے، تو ہم تو کان کے بہیر ہیں، اب میرا سمدھی سنتا ہے، ہم بولیں گے میرا سمدھی سن لے گا، لیکن سمدھی بولے گا تو ہم تو سن بھی نہیں کریں. لیکن جانا ضروری ہے، بیمار ہے نہیں جانیں گے شکایت ہوگی. تو 3 بات کو یہ اپنے دماغ میں فٹ کیا کہ پہلے ہم جائیں گے سمدھی کے گھر میں، سلام کریں گے، وہ جواب دے کریں گے، ہم سنیں یا نہ سنیں. پہلا سوال کریں گے سمدھی آپ کیسے ہیں، وہ جواب دے گا پہلے سے اچھے ہیں، ہم بولیں گے الحمدللہ. دوسرا سوال کریں گے سمدھی آپ کھانے میں کیا لیتے ہیں، وہ نرم غذا کا نام لے گا، کھچڑی کا نام لے گا، پھل جوس فروٹ کا نام لے گا، تو ہم بولیں گے الحمدللہ غذا اچھی ہے، اب اس کو کھائیے اچھا ہو جائیے گا. تیسرا سوال اس سے کریں گے کہ آپ کون ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں، تو وہ کٹھیار کا کوئی بڑا ڈاکٹر کا نام لے گا، ہم بولیں گے سمدھی بہت اچھا ڈاکٹر ہے، فائنل آپ کا علاج کر دے گا. 3 بات دماغ میں فٹ کیا، سمدھی کے گھر پہنچا، سمدھی چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، جا کے سلام کیا. دیکھیے گا بہرا آدمی وہ جب بھی بات کرے گا اونچی آواز میں بات کرے گا، وہ سمجھتا ہے جیسے ہم کم سنتے ویسے اگلا بھی کم سنتا ہے. وہ جا کے سلام کیا، السلام علیکم. سمدھی بولا وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ سمدھی بولا مر رہے ہیں. بولا بہت اچھا. سمدھی بولا کہ لو یہ ہماری عادت کو آیا کہ قبرستان پہنچانے آیا ہے. سمدھی غصہ ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا. بولا کیسا آدمی بھائی، یہ ہم کو دیکھنے آیا کہ یہ بد دعا دینے آیا؟ اب یہ دل خوش ہے کہ پہلا سوال ہم سمدھی سے کر لیے، اب جلدی دوسرا سوال کر لو. تو دوسرا سوال کیا کہ سمدھی آپ کھانے میں کیا کھاتے ہیں؟ کھانے میں تو غصہ مت یہ تھا، غصہ میں بولا کہ زہر کھا رہے ہیں. بولا بہت اچھا کھانا سمدھی، اس سے بہتر کوئی کھانا ہی نہیں. سمدھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ اب اس کو دھکا دے کے گھر سے باہر نکالے، کیا کرے، آخر سمدھی ہے. اب یہ سوچا دل خوش ہو گیا کہ 2 سوال میں نے کر دیا، اب تیسرا سوال جلدی سے کر لو. تو کہا کہ سمدھی یہ بتائیے کون ڈاکٹر آ رہا علاج کرنے کے لیے، کون ڈاکٹر آ رہا؟ تو غصہ میں بولا کہ ملک الموت آ رہا. بولا فائنل ڈاکٹر ہے، آپ کا علاج کر دے گا. بلبلو ایک دن اس چمن سے، بلبلو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا.
دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آبودانہ، اٹھ گیا جس گھڑی آبودانہ، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آبودانہ، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا، ملک کافور سارے بدن میں، ملک کافور سارے بدن میں، اپنا چہرہ چھپائے کفن میں، ملک کافور سارے بدن میں، اپنا چہرہ چھپائے کفن میں، دوستو سوئے شہر خموشاں، چار کاندھوں پہ جانا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آبودانہ، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا۔ ہر مرنے والا اس دنیا سے جب جاتا ہے، جب رخصت ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، ہر مرنے والا یہی کہتا ہے، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی آنا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آبودانہ، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے بھائی اللہ کیا لے کے جاؤ گے، اللہ کے پاس کیا لے کے جانا ہے؟ نیک عمل لے کے جانا ہے، اچھے عمل لے کر جانا ہے، اور اچھے عملوں میں سب سے بہتر عمل ہے نماز۔ بھائی نماز، بہت سارے نوجوان اس میں ہمارے ایسے بچے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے۔ بھائی نماز، اس کا نام ہم رکھیں جمن میاں۔ اب نماز پڑھنے والے بتاتے ہیں کہ بھائی نماز، ایسے کہیے تو نماز کی جو ہے نا وہ 6 کوالٹی ہے۔ اصلی کتنا ہوا؟ بولو بھائی، نقلی، فصلی 8 کا، کھاٹ کا 360 کا۔ بتاؤ صرف جمعے کی نماز پڑھو گے؟ بابری مسجد بچائیں گے، یہاں اپنی مسجد سنبھلیے نہیں رہی ہے، ہفتہ ہفتہ میں حاضری دینے آئے گا۔ نوجوانوں اس جلسے سے ایک پیغام لے کر اٹھو کہ ہاں ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم مسجدوں سے دور ہیں، ہم سجدوں سے دور ہیں۔ انشاءاللہ ایک وعدہ کرو کہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ میرا پکا وعدہ چلو نا کچا پکا۔ اچھا جلسہ میں ہم لوگ ہاتھ اٹھا لیتے، اٹھانے کے لیے اٹھا لیتے، لیکن عمل کہاں ہے؟ عمل کہاں ہے؟ یہی تو میں کہتا ہوں کہ جلسہ سننے کے لیے ہم لوگ آتے ہیں، جلسہ سنتے ہیں، عمل نہیں، عمل نہیں ہے۔ ہمارے علماء تقریر کرتے ہیں جہیز لینا حرام ہے،
جہیز لینا تھپاچی لینا سوچو کہاں عمل ہے. جہیز کے خلاف ہمارے علماء کرام تقریر کرتے ہیں کہ جیسے شراب کا پینا حرام ہے، جوا کا کھیلنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، ارے اسی طریقے سے مانگ کر غریب بیٹی والے کو تنگ کر کے پریشان کر کے مصیبت میں ڈال کر پیسہ لینا، تھپاچی لینا، یہ بھی حرام ہے. بولو لیے ہو کہ نہیں لیے ہو؟ اچھا ایک وعدہ کرو گے انشاءاللہ نہ ہم آج سے جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے. کتنے لوگ تیار ہو؟ نہ لیں گے نہ دیں گے. تیار ہو؟ نہیں لیں گے نہ دیں گے. ارے باپ ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، اس کا مطلب لیں گے ابھی. اچھا انشاءاللہ آپ لوگ تو وعدہ کیے ہیں کہ نہیں لیں گے. نہیں لیں گے؟ جو لے لیے ہو واپس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے بچوں نوجوانوں دیکھیے 40 منٹ کا وقت ملا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. میرا رب مجھ سے کہا گیا کہ ماں باپ کے اوپر میں کچھ حضرت روشنی ڈال دینی ہے. الحمدللہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض. ماں باپ راضی، ارے بولو نا. ماں باپ ناراض. ایک تقریر کر کے نیچے اترے، میں نے ماں باپ کی فضیلت پہ بیان کیا تھا. ایک نوجوان نے کہا کہ حضرت رک جائیے، شیخ یہ بتائیے آپ نے تقریر کیا کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میں نے کہا کہ ہاں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، حضور کی حدیث ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے، تو سوال پوچھنا ہم کو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ساس سسر کے قدم کے نیچے کچھ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیاہ کیا کہ نہیں کیا؟ بولا ابھی نہیں ہوئی ہے. ہم نے کہا کہ بیٹا تم کہے پوچھ رہا ہم کو پتا ہے، تو تم سنو ساس سسر کے قدم کے نیچے بھی ہے. بولا جلدی بتائیے. ہم بولے تھپاچی گاڑی ہے، کرسی پلنگ ہے. نوجوانوں ماں کی قدر کرو، باپ کا احترام کرو، باپ کا عزت کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، اللہ خوش رہے گا. ماں باپ کو تکلیف دو گے، ماں باپ کو پریشان کرو گے. ایک صحابی ہے حضرت علقمہ، اب آخری وقت ہے کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی بیوی گئی بھاگتی ہوئی کہ یا رسول اللہ میرا شوہر علقمہ کا آخری وقت ہے، وہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. مانجن جانتے ہو صحابی کون ہوتے ہیں؟ قربان جاؤ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں. کوئی وقت کا قطب تو ہو سکتا ہے، غوث تو ہو سکتا ہے، ابدال تو ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کسی صحابی رسول کے قدموں کا دھول نہیں ہو سکتا. صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا. اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ نے دیکھا یہ علقمہ لیٹا ہے. پوچھا کہ ان کی ماں ہے؟ ماں ہے. بولا کہ یا رسول اللہ ماں ہے. بولا ماں کو بلاؤ. نوجوانوں غور کرنا، ذرا غور کرو، بس وقت نکلتا چلا جا رہا بڑی تیزی کے ساتھ. ماں ہے کہ ماں ہے؟ بلاؤ. ماں آئی. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ ضعیفہ یہ تیرا بیٹا علقمہ کیسا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا علقمہ 5 وقت آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے ضعیفہ میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تیرے ساتھ تیرے بیٹے کا کیسا سلوک ہے؟
تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے تیرے بیٹے کا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں، اس لیے کہ یہ میری باتوں کو زیادہ ترجیح نہیں دیتا، اپنی بیوی کی باتوں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، میں اس سے ناراض ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ضعیفہ تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے، تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ قربان جاؤ۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ دل پہ چوٹ لگی ہے، میں اسے معاف نہیں کرتی۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بھئی لکڑیاں جمع کرو، اس میں آگ لگاؤ اور اس کے بیٹے علقمہ کو جلا دو، تاکہ آخرت کی آگ، وہ تو بڑا سخت آگ، بڑی سخت آگ۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں تڑپ گئی کہ یا رسول اللہ جس بیٹے کو میں نے 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھا ہے، جس بیٹے کو 2 سال تک میں نے اپنا خون پلایا ہے، اس بیٹے کو میری نظر کے آپ سامنے آپ جلائیں گے؟ یا رسول اللہ آپ گواہ ہیں میں نے اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو علقمہ کے زبان پہ کلمہ جاری ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت علقمہ نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ رسولہ، پڑھتے ہوئے اس دنیا سے انتقال کیا۔ ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا، ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا، بنا لو بنا لو بنا لو، اپنی جنت بنا لو نا، ابھی زندہ ہے تیری ماں۔ علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، ہر عافیت خرید لی، برکت خرید لی، علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، ہر عافیت خرید لی، برکت خرید لی۔ ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، دیکھا جو خواب میں نے جنت خرید لی، ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا۔ انشاءاللہ جنت بناؤ گے؟ بھائی کتنے لوگ تیار ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ بھائی تیزی کے ساتھ وقت نکلتا جا رہا ہے۔ ماں ہے، باپ ہے، ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی دعائیں لو، دعائیں لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے، حضرت دعا کیجئے، پیر صاحب دعا کیجئے۔ ہے ابھی اصلی پیر، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ابھی اصلی پیر ہیں کہاں؟ یہ پیر نہیں ہے، پیڑا ہے۔ مرید کو پیر، اتنا پیڑوں کو مرید قبرستان چلا جائے۔ بھائی سب سے بڑے پیر تو تمہارے گھر میں تمہارا باپ ہے، ان سے بولو دعا کرنے کے لیے، اپنی ماں سے کہو نا دعا کرنے کے لیے۔ دنیا سے کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کی؟ ماں سے کہو، ماں ہاتھ اٹھا دے گی دعا کے لیے، باپ اگر ہاتھ اٹھا دے گا دعا کے لیے، زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے۔ اپنی ماں سے دعا کراؤ نا، اپنے باپ سے دعا کراؤ نا، دنیا سے کیا شکایت کرنا؟ تم ٹھوکریں کھا رہے ہو، پریشان ہو، مصیبت میں ہو، اپنے ماں باپ سے دعائیں کراؤ، اللہ تیری مصیبت کو دور کر دے گا، وبا کو دور کر دے گا، بلا کو دور کر دے گا، اللہ تیرے گھر میں روٹی روزی میں برکت عطا فرما دے گا۔ اور بتانے والوں نے، کہنے والوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اولاد چاہے کہ ہم آسمان کے ستاروں کو چھو لیں تو ماں باپ کی دعائیں لے لے، اگر ان کے ماں باپ نے دعائیں کر دی تو آسمان کے ستاروں کو بھی چھو لے، شرط ہے کہ اس کی ماں دعا کر دے۔ دنیا جس کو ماں کہتی ہے، ذات بڑی بابرکت ہے، دنیا جس کو ماں کہتی ہے، ذات بڑی بابرکت ہے، ماں ایسی ہستی ہے جس کے قدم کے نیچے جنت ہے، قدم کے نیچے جنت ہے،
ماں نے اپنے خون جگر سے دنیا کو سیراب کیا، غوث ولی اور پیر و پیمبر سب کو ماں نے جنم دیا، سب کو ماں نے جنم دیا۔ ماں ہی گھر کی رونق ہے اور ماں ہی گھر کی زینت ہے، ماں ایسی ہستی ہے جس کے قدم کے نیچے جنت ہے، قدم کے نیچے جنت ہے۔ تو انشاءاللہ نوجوانوں، ماں باپ سے محبت کتنے لوگ کرتے، ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ انشاءاللہ کتنے نوجوان کرتے ہیں؟ انشاءاللہ سارے لوگ ماں باپ سے محبت کرتے ہو۔ یہ قبرستان کا جلسہ الحمدللہ، تعمیر وطن کانفرنس، اس گھر میں سب کو جانا ہے، تو انشاءاللہ اس گھر میں حصہ لیں گے بھائی؟ اب بھائی بولو نا، حصہ لوگے بھائی؟ انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ مجھے 5 آدمی چاہیے۔ دیکھیے 11:25 ہو گیا، 15 منٹ میرے پاس ٹائم رہ گئے، مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ، اس کے لیے 5 دعائیں ہوں گی۔ کتنی دعا ہوگی؟ ارے بولو کتنی دعا ہوگی؟ انشاءاللہ اپنی ماں کے نام پر، اپنے باپ کے نام پر۔ ماں باپ سنو، 82 جگہ قرآن میں اللہ نے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے۔ اے لوگو، میں نے تمہیں دولت دیا ہے، میں نے تمہیں مال دیا ہے، میں نے تمہیں پیسہ دیا ہے، میں نے تمہیں سونا دیا ہے، میں نے تمہیں چاندی دیا ہے، میرے راستے میں خرچ کرو۔ تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ 82 جگہ پورے قرآن میں 30 پارے میں اللہ پاک نے خرچ کرنے کا حکم دیا، 82 جگہ۔ اس لیے آؤ نوجوانوں، اپنی ماں کے نام پر، اپنے باپ کے نام پر، ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان، ہے کوئی پہلا اللہ کا شیر 5000 روپے دینے والا، قبرستان کے لیے تعمیر کے لیے 5000 روپے دینے والا؟ 5 نوجوان چاہیے۔ اچھا، اس مجمع میں ٹھیکیدار بھی ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اے دیکھیے پہلا بھائی آ گیا، یہ نام ہے شمشیر عالم، الحمدللہ۔ یہ دیکھیے 1000 روپے شمشیر عالم بھائی۔ بھائی 5000 والا پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون نوجوان ہے جو اپنے ماں باپ کی محبت میں قبرستان کے تعمیری کاموں میں حصہ لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ حضرت انشاءاللہ 5000 روپے میرے طرف سے رہے گا انشاءاللہ۔ یہ تمام علماء اکرام اس کے لیے 5 دیکھیے نوجوان آ گئے۔ یہ نام محمد جہانگیر صاحب 500 روپے، اللہ قبول فرمائے۔ اب